وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1167. آج کا موضوع عبادت کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 73. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ کسی طرح کا مقدور رکھتے ہیں، طاقت بھی نہیں ہے. سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا گزشتہ سبق میں، اور ہم سورہ یاسین کی ایک آیت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. آج 2021 کے مسلمان جو ہیں آج کل کتنے 1.5 ارب، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ میں نے بریکٹ میں لگایا ہے کیونکہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، تو بس وہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے. تو ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے لوگو، تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی، شیطان کی عبادت مت کرنا. وَأَنِ اعْبُدُونِي إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ تو یہ ہے. دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبادت دراصل کہتے ہیں کہنا ماننے کو، اطاعت کو. جس کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا وہ آپ کا معبود ہے. اللہ کے سوا اگر کسی بھی ہستی کے سامنے کسی بھی ہستی کا اگر آپ نے کہنا مان لیا اور مانتے چلے گئے، اور یعنی اس پر آپ نے دوام حاصل کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا الہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک شرک ہوتا ہے.
مشرک یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کا بھی حکم مان لوں تو کوئی بات نہیں، یعنی وہ شرک پر راضی ہوتا ہے، مشرک شرک پر راضی ہوتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو بھی اس کے ساتھ شریک کریں اس کی صفات میں، مطلب اللہ الہ واحد ہے، تو اگر ہم یہ الوہیت کا درجہ مخلوق میں کسی کو بھی دے دیں، خواہ وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، نفس ہے ہمارا، یا معاشرہ ہے، یا ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، یار دوست ہیں، جو بھی ہے، وہ آپ کا معبود ہو گیا۔ الہ کے اس تصور کو آپ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں تو آپ سمجھتے رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں تو اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہوں، اور میں کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، حج روزہ زکوٰۃ بھی کر رہا ہوں، اور زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں۔ آج تو صورتحال یہی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ہم دین کے پابند نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات، یعنی دین دراصل ہماری نفسانی، یہ ہماری مرضی ہے کہ دین کا کون سا ہم حکم لیں اور کون سا چھوڑ دیں، یعنی اللہ کے کس حکم کو مانا جائے اور کس حکم کو نہ مانا جائے، یہ ہماری مرضی ہے۔ یعنی دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے حکم کے تابع فرمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا دین ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے ایک ملک پاکستان کا، یہ دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو، قرآن کا حکم ہو، ایک مملکت مجھے بتا دیں، نہیں ہے، روئے زمین پر نہیں ہے ایسی مملکت جہاں قانون اللہ کا ہو، حکم اللہ کا ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ مضمون تو یعنی سمجھنے والا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، قرآن کا حکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اور اس نے امر کیا ہے، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی تم نے، اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے یعنی دماغ میں دراصل ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے ہم نے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، لہٰذا دین ہماری ضرورت رہتا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن عظیم سے ہم ہدایت نہیں لے رہے، یا اس کے ہم اپنے آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، قرآن حکیم کی، اللہ کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ اور میں برا نہ مانے، گھر میں بیٹھے ہوئے وہ جو دو حضرات ہیں، خاتون خانہ ہے، اس کا شوہر ہے، یہ دونوں، یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں مثال کہ آپ کو پتہ چلے، تھوڑا سا احساس ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب خاتون خانہ ہمیشہ اپنی مرضی چلائے گی شوہر کے ساتھ، کیسا سلوک رکھنا ہے اس کو معلوم ہے قرآن سے اور حدیث سے، نہیں بھی معلوم تو معلوم کرنا چاہیے، لیکن ہم معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں، یعنی ہماری خاتون کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا رسول کا طریقہ کیا ہے، حقوق زوجین ہیں کیا، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دین کی تو ہم دیکھیں،
دین کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ایک واجبی سا دین ہے. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم نے کبھی دین کے متعلق نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، نہ کسی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ مجھے وہ تاریخ بتا دیں کہ جب آپ ایک اہل اللہ کے پاس گئے ہیں اور اس سے آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی مجھے آپ بتائیں کہ دین ہے کیا، یہ کیوں آیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے. یا اکثر بعض اوقات مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ قرآن کی ضرورت ہی کیا تھی. مسلمان یہ پوچھتا ہے مجھ سے. لیکن چلیں میری مجلس میں یا مجھ سے تو لوگ پوچھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا پوچھا ہے کہ یہ قرآن کی ضرورت کیا ہے، یہ نازل کیوں ہوا ہے، اس کا کیا مطلب مقصد ہے؟ کیا صرف تلاوت کرنی ہے؟ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے قرآن کو تلاوت، ناظرہ اور چند ایک رسومات تک محدود کر دیا ہے، اور قرآن کی روح سے ہم ناواقف ہیں. دیکھیں اصل چیز تو روح ہوتی ہے. روح، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسپرٹ جسے کہتے ہیں. تو قرآن کی اور دین کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ مانیں. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہاں پھر وہ ترجمے میں جو لکھا ہوا ہے اور آپ اس پہ سوچتے نہیں ہے، پوجنا یا عبادت کرنا، تو ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. جو بھی ہیں میرے سامنے جو ترجمے ہیں، میں نے تھوڑی تحقیق بھی کی ہے نا کہ ترجموں میں کیا لکھا ہوا ہے. اکثر مفسرین نے، مترجمین نے پوجنے کا لفظ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں. پھر ایک نے لکھا ہے ایسے اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے ترجمہ تو، لیکن آپ نے مطلب اس کا کیا لیا ہے؟ یہ آپ کو پوجنے کا اور عبادت کا مطلب کم سمجھایا جاتا ہے. پھر ہم پوجتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ترجمے ہیں ٹھیک ہے، میں اس پہ تو اعتراض نہیں کر رہا. یہی مطلب ہے، پوجنا اور عبادت کرنا. اب عبادت اور پوجنا، اس کا مطلب کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے؟ جس کو آپ پوجیں گے اس کی آپ بات نہ مانیں تو پوجنا ہی کیا ہوا؟ جس کی آپ عبادت کا دعویٰ دم بھرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا ہم دم بھرتے ہیں نا کہ بھئی میں نے عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ عبادت ہی کیا جو اس عبادت کا کیا مطلب؟ اللہ کی اس عبادت کا کیا مطلب کہ جس رب کے حکم سے آپ اس کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں. یہ بڑا واضح میں نے آپ کو بتایا. بہرحال میں وہ سورہ یاسین کی جو میں آیت آپ کو پڑھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا روز قیامت، ہم نام نہاد مسلمانوں سے، کہ کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان. اب وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہم اس کلمے کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے اللہ کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں. اس سے ہر قاعدے میں، نماز کے ہر قاعدے میں آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. انگلی اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی معبود ہے اور نہ رسول کے سوا، محمد رسول اللہ کے سوا میں کسی کی پیروی کروں گا. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم تو برملا زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ تیرا حکم
تیرا قرآن اس کے ہم پابند نہیں ہیں، اور تیرے رسول کی سنت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی زندگی گزاریں گے، زندگی کے فیصلے ہم اپنی مرضی سے کریں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ تو دراصل یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ جرم ہے، اور یہ ظلم ہے اپنے اوپر، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ یکفرون بآیات اللہ، انکار اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی بھی انکار نہیں ہوتا۔ دراصل جو مسئلہ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، بس۔ کافر وہ ہے جو اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہو، قولاً یا عملاً، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک پیالی میں ایک مشروب رکھا ہے، کوئی آپ سے مخلص آپ کو کہہ دے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کسی نے زہر ملایا ہے، اگر آپ اس کی بات پر یقین کر لیں گے تو اور پی لیں گے، یعنی آپ اس کو اگر جھوٹا کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور پی لیں گے، دوسرا شخص ہے وہ کہے گا کہ تم سچ بول رہے ہو، اس گلاس میں یقیناً زہر ہے، لیکن دونوں لوگ پی لیتے ہیں۔ ایک جو زبان سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس میں زہر نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ہاں اس میں زہر ہے، لیکن دونوں پی لیتے ہیں، تو بچے کا کون؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، زہر زہر ہے، وہ اپنا کام کرے گا۔ غیر اللہ کی عبادت زہر ہے، یہ انسانیت کی قاتل ہے، جو اس کی وہ ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ پھر مر جاتا ہے۔ آج مسلمان قوم کا ضمیر مر چکا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کوئی جرم کا احساس تو نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں محکمہ مال میں، کوئی زمین کے تبادلہ یا انتقال ہے، وہاں میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، آتی رہتی ہے ضرورت۔ وہاں پہ ایک بینر لگائے ہوئے، انہوں نے بینر لگایا بہت بڑا، الراشی والمرتشی فی النار، اور ترجمہ بھی لکھا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پھر ایک اور بورڈ لگایا ہے کہ اس دفتر میں کسی بھی شخص کو یعنی آپ لوگ رشوت نہ دیں، ایسے الفاظ کچھ لکھے ہوئے، اور اگر کوئی آپ سے مانگے تو اس نمبر پر ہمیں مطلع کرے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضور میرے آقا کا حکم، اس کی پابندی ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ واضح حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن کیا آپ یہ تو اس میں تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں نہ رشوت ہے نہ کرپشن ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہوگا پاکستانیوں پہ، بہت بڑا بہتان کہ پاکستانی نہ رشوت لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں، بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان ایک کام نہ ہو اور آپ کہیں۔ یہ میں نے آپ کو مثال بیان کی، کیا خاتون خانہ کو معلوم نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت جائز کاموں میں لازم ہے، بنا وجہ منہ بسول لینا حرام ہے؟ بنا وجہ، بلا کسی وجہ کی، وجہ مطلب کوئی شرعی وجہ ہو، یہ تو نہیں کہ آپ کوئی اپنی وجہ بنا لیں۔ یہ تو ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے گھر سے محسوس کریں کہ آپ کا نافرمانی کا پکا ارادہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا اللہ کا قانون، نہ رسول کا طریقہ۔ استغفر اللہ، یہ آپ زبان حال سے کہتے ہیں، تو پھر جرم اور کیا ہے، کفر اور کیا ہے، شرک اور کیا ہے، فسق اور کیا ہے، ظلم اور کیا ہے؟ یہی تو ظلم ہے۔ دیکھیں، کفر، شرک، کفر کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ اب وہ آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اور آپ آج قرآن پر عمل کے لیے نہ انفرادی طور پر ہم تیار ہیں، نہ اجتماعی طور پہ۔
آج پاکستان 70 سال ہو گئے سود کی، یعنی سود آپ لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں، سارے پروگرام ہمارے سود کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور یعنی سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، لیکن حکومت کہتی ہے سود کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ آپ دلائل دیتے ہیں، سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، سود کے بغیر کام نہیں چل سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے حالت جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ نے تو شکست کھا لی ہے، آپ مردود ہیں، مقہور ہیں، مردود ہیں، اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی لعنت ہے آپ پہ۔ کوئی آسان کام تو نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شیوہ اختیار کر لینا، ہم نے کی بھی ہے تو ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں اسلام کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ترک اسلام کے ہم مجرم ہیں۔ قرآن نہ ہمارا قانون ہے، نہ ہم اس کو قانون بنا چاہتے ہیں۔ آج یہ میں پاکستان، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا تھا اور آپ نے قربانیاں دی تھی، جو بھی تھا، لیکن یہ ملک عطیہ خدا بندی ہے، جمہوریت میں کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ نے لڑ کے آپ نے یہ ملک اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا 27ویں لیلۃ القدر کی رات کو، لیکن آپ نے اس کی کیا عزت کی، کیا توقیر ہے؟ آج ہر ادارے میں رشوت ہے اور کرپشن ہے، پاکستان کی آج تمام لوگ پاکستان کے اسلام کو نہیں چاہتے، اکثریت کی بات ہے، میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ دین کو ہم، یعنی اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں چاہتے، من حیث القوم اور افرادی طور پہ بھی۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی، تو دیکھیں قرآن فہمی جو ہے ہمارے کورس میں نہیں ہے، دین ہمارے کورس میں نہیں پڑھایا جاتا۔ تقوی، دین لفظی طور پہ، رسمی طور پہ چند ایک باتیں ہوں گی تو ہوں گی، لیکن جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو دین کی تشریح کر رہا ہوں، یہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو مسئلہ تو پھر بگڑ جاتا ہے۔ میں وہ سورہ یاسین کی آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں نے، چلیں ہم سے نہیں، تمام لوگوں سے پوچھیں گے، دنیا کے سب لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم سے، اب یہ وعدہ جو ہے وہ وعدہ الست ہے جو سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ، الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، اب عبادت شیطان کی کون کرتا ہے؟ دنیا میں اس وقت میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں یا شیطان کی یعنی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ ہے، پہلے آپ عبادت کا مطلب سمجھے نا۔ عبادت، ہم تو عبادت کسی اور چیز کو کہتے ہیں، مسئلہ تو یہی ہے کہ عبادت کا ہم مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ تو قرآن میں یہ جملہ، اس پہ آپ غور کریں کہ بھئی شیطان کی بندگی تو کوئی نہیں کرتا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کی عبادت کے دعوے دار تھے، لیکن تھوڑے سے واسطے انہوں نے بنا لیے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہی ان کا مطلب تھا۔ مقصود تو ان کا اللہ کی عبادت تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو یہ ہمارے نزدیک ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے۔ تو مشرکین بھی اللہ کی عبادت کے دعوے دار تھے۔ آج یہودی، عیسائی سب اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہیں، یہاں تک کہ ہندو، سکھ سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے پھر طریقے ہیں، کسی نے واسطے بنا لیے ہیں، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ عبادت، شیطان کی عبادت، یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، جھوٹا مذہب بھی نہیں ہے
کہ جو یہ کہے، جس کے لوگ، جس کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں یا ہم مانتے ہیں شیطان، وہی ہمارا معبود ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، تو اس آیت کا مطلب آپ یہ نہ لیں۔ عبادت کا اصل مطلب سمجھے، حکم ماننا، اطاعت کرنا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو جس کی آپ بات مان لیں وہ آپ کا معبود ہے، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نفسانی خواہشات کی اگر آپ بات، اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق اگر آپ چل لیں گے تو دراصل آپ کا خدا، آپ عبادت کر رہے ہیں نفس کی اپنے۔ یہ قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ اپنی مرضی نہیں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں بات کو کہ عبادت ہے کیا، بات ماننا بس۔ نفس کی بات مانیں گے تو نفس آپ کا خدا ہے، اور اگر اللہ کی بات مانیں گے، صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ عبادت کہنا ماننے میں، یعنی صرف اللہ کے، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وقت بھی ذرا کم ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر زندگی خالص اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، جیسا کہ حکم ہے اللہ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جیسا کہ حکم ہے کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کا حکم مانو اور اس کی اطاعت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو اس کا معبود اللہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کی بھی بات مان رہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کوئی اگر اپنے من چاہی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا معبود نفس ہے، نفس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ عبادت تو ہمارے ذہن میں ایک خناس ہے نا کہ عبادت ہم کہتے ہیں بس یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نو، جس کی آپ بات مانیں وہی آپ کا معبود ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، پھر اللہ تعالیٰ کا ان الحکم الا للہ، قرآن میں واضح طور پہ کہ حکم اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، میری آپ سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، اور نہ میں خواہ آپ پہ کوئی الزام دھرنا چاہتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ حقائق کو سمجھیں، حقیقت کو، جو اصل حقیقت ہے اس کو اگر آپ نے کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیا تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی جو دوا کھانے کی ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کریں۔ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، جو لگانے کی ہے وہ لگانے کے لیے استعمال کریں۔ بعض اوقات ہوتی ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے فار ایکسٹرنل یوز اونلی، یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے۔ تو اگر آپ اس دوائی کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے پھر تو، یعنی مثال کے طور پہ بام ہے، سر درد کا بام ہے، تو بام کا ایک چمچ اگر آپ کھا لیں تو وہ تو پھر دوائی کام نہیں کرے گی۔ تو اطاعت، دیکھیں بے وقوف نہ بنیں، سوچیں سمجھیں اس بات کو، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں۔ میں آپ کو قرآن سارا بتایا، صرف قرآن بتایا، خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خلوص سے کوشش کریں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ضرور دے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو مالک نہیں ہیں ان کو رزق دینے کے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون،
نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور خدا کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم